أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. اگرچہ یہ میری ہیبٹ تو نہیں ہے کہ اپنی پرسنل سفرنگز آپ کو بتاؤں، لیکن چونکہ آج رات کی مجلس ذرا شارٹ بھی رہے گی اور تھوڑا سا آپ کو یہ لگے گا کہ ذرا آرگنائز وے میں نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ چیز آپ کو اب ریمائنڈ کرانا ضروری ہے. بہت لمبی مور دین 26 آورز کی فلائٹ جو لیٹ بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کے شہر میں پہنچا ہوں، اور اگرچہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ جملہ نہ سنوں کہ اٹس نن آف آور بزنس، آپ لیٹ ہوئے تو یہ آپ کا پرابلم، آپ نے فلائٹ اتنی لمبی لی تو یہ آپ کا پرابلم. کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ کامنٹ نہ آنے پائے، لیکن پھر بھی میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ایک تو حج کا اتنا ٹائرنگ سفر اور اس کے فوراً بعد پھر یہ والی ٹریولنگ، شاید آج رات کی مجلس آپ کو ویسی محسوس نہ ہو جس کے لیے آپ ایک سال سے انتظار کر رہے ہیں. اچھا، اب آئیے پہلے بات تو یہ کر دوں، ایک جنریشن پوری اس لیسٹر میں گزر گئی ہے جس کی میں خدمت کرتا آ رہا ہوں. آج سے کوئی 25 سال پہلے، کوارٹر سینچری اگو، فرسٹ ٹائم میں یہاں پہ آیا تھا، اور ماشاءاللہ اب اس دفعہ آ رہا ہوں. یہ اتنا اچھا ذاخانہ، یہ اتنا اچھا امام بارگاہ، وہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن اب آپ کی آبادی، آپ کا نمبر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ چھوٹا بھی پڑ رہا تھا، وہاں کے پرابلمز بھی تھے. تو اگرچہ لاسٹ ایئر 1428 ہجرہ کا محرم یہاں ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا ہوں، یہ 1429 ہجرہ کی فرسٹ نائٹ. تو اللہ ان تمام مومنین اور مومنات کو جزائے خیر دے کہ جن کی کوششوں اور ایفرٹس کے نتیجے میں لیسٹر میں یہ اتنا شاندار امام بارگاہ بنا. کچھ لوگوں نے ڈونیشنز دیے ہوں گے، کچھ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا ہوگا، کچھ لوگوں نے اپنی ایڈوائس دی ہوں گی. انشاءاللہ یہ سب اس دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ پائیں گے، اور آخرت میں تو ان کا ریوارڈ اپنی جگہ محفوظ ہے. لیکن ایک بات ابھی سے سن لی، اور ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ایئر تھوڑا بہت آپ نے اس کو فیل بھی کیا، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً جب یہ ایک نیا امام بارگاہ بنایا گیا تو بہت پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا ہوگا، اور آپ کی جو نیکسٹ 10 یا 20 ایئرز کی نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کو ذہن میں رکھ کے اس کو بنایا گیا ہوگا. میں فیوچر کو دیکھ تو نہیں سکتا ہوں، علم غیب تو میرے پاس نہیں، لیکن ساری دنیا کا میرا ایکسپیرینس یہ کہ جیسا بھی امام باڑہ یا عزاخانہ بنایا جائے اور جتنی بھی اس کے بارے میں فیوچر پلاننگ کر لی جائے، ہر امام بارگاہ، ہر عزاخانہ within 5 years وہ چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر آدمی یہ سوچتا کہ اب اس سے بڑی جگہ پہ جاؤ. نارتھ امریکہ جہاں پہ لینڈ کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت ہی سستی بھی،
20-20 سال اور 25-25 سال کے لوگوں نے پلاننگ کی کہ آج ہمارا نمبر یہ ہے، آج ہماری پاپولیشن یہ، اب ایک ایسا پروجیکٹ بناؤ کہ 20 سال تک ہمیں پھر ضرورت نہ پڑے کہیں اور جانے، اور 2 سال کے اندر جگہ کم پڑنے لگی، اور ایسا ہوتا ہی رہے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس حدیثوں میں بھی یہ موجود کہ یقیناً یہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کی وہ دعا ہے کہ اللہ ان کے لال کا ماتم کرنے والی ایک قوم کو پیدا کرے گا اور ان کی تعداد ہمیشہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کتنا ہی ویل پلانڈ ہو کے کوئی پروجیکٹ کیوں نہ بنا، حسین کے عزاداروں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ 1429 ہجری کا محرم جو شروع ہو رہا، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں جہاں پہ عزاداری ہو رہی، ہر اس جگہ پر بھی لوگوں کی تعداد بڑھے گی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی، وہ جو پلیسز ہیں، وہ جو جگہیں، ان کی تعداد بھی ڈبل اور پھر 10 ٹائمز اور پھر 20 ٹائمز ہوتی رہے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، ہر جگہ صرف حسین حسین اور حسین کا نام ہوگا۔ کتنی ہی ایسی جگہ جو ہم نے اپنی شارٹ لائف میں دیکھ لی جہاں حسین کا نام لینا سب سے بڑا جرم، اور آج یہ حالت یہ کہ شاید اس انداز سے ہمارے اور آپ کے یہاں عزاداری نہ ہوتی ہو جس انداز سے وہاں پہ ہوتی ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی مثال، سعودی عرب، اور جس سال میں فرسٹ ٹائم لیسٹر میں آیا تھا، آج سے تقریباً 23 ایئرز بیک جائی تو اسی سال حج ہم نے یہ بھی دیکھی تھی اہل بیت کی اینیمی، آل محمد کا نام لینا تو منع تھا۔ حالت یہ تھی کہ ابھی ہمارے محترم انگلش اسپیکر دعائے کمیل آپ کا ٹیسٹ لے رہے تھے، اور دعائے کمیل کے سے ریلیٹڈ ایک سوال کیا۔ یہ دعائے کمیل جو پوری دعائے کمیل میں شروع سے لے کے آخر تک کہیں بھی اہل بیت کا نہ ذکر ہے نہ فضائل، بالکل آخری لائن میں جا کر وہ آلہی کا ایک لفظ آ جاتا ہے، ورنہ شروع سے لے کے آخر تک اس دعائے کمیل میں آل محمد کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے مومنین کرام بھی، آپ کے لیے بڑا سرپرائزنگ ہوگا، لیکن ہیں کچھ ایسے مومنین کرام جو اسی لیے دعائے کمیل نہیں پڑھتے کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ دعائے کمیل کسی وہابی کی بنائی ہوئی دعا ہے، نعوذ باللہ اور استغفر اللہ، کہ اس کے اندر کہیں آل محمد کا تذکرہ ہی نہیں۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ حج کرنے والے جب حج پہ جا رہے ہیں، اور اس زمانے آج سے 20 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے حاجیوں کا کسٹم کتنا سخت ہوتا، کتنے اسٹرکٹ تھے یہ، کتنے ہی یہاں پہ لوگ مجھے اپنے رائٹ لیفٹ سامنے ہر طرف نظر آ رہے ہیں جنہوں نے 20 سال پہلے حج کیا اور اس سال کا بھی حج کیا۔ ان کو تو یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ وہی سعودی عرب اور یہ وہی ان کی اتھارٹیز جو آج اتنی لینینٹ ہے اور 20 سال پہلے اتنی اسٹرکٹ تھی۔ اب یہ سو کالڈ ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہاں پہ آدمی کو زیادہ پرابلم فیس کرنا ہوتے ہیں امیگریشن اور کسٹم، اور وہاں جا کے دیکھیں تو بالکل معاملہ الٹا ہو چکا۔ لیکن یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 سال پہلے، 25 سال پہلے حاجی کا کسٹم کس طرح ہوتا، اس کا سامان ایک ایک کر کے نکالا جاتا تھا، ایک دعائے کمیل کسی مومن کے پاس نکالا۔ مفاتیح الجنان تو یقیناً ایک بڑی ڈینجرس اور خطرناک کتاب تھی سعودی عرب میں بھی اور صدام کے عراق میں بھی، لیکن دعائے کمیل، اور جیسے ہی وہ دعائے کمیل نکل آئی، چھوٹی سی دعائے کمیل پاکٹ سائز، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسٹم آفیسر نے اسے زمین پہ پھینکا اور اس پر اپنا پیر رکھا، اپنے بوٹ رکھے، اور اس طریقے سے اپنے جوتے اس دعائے کمیل پہ چلا رہا کہ اس کے ورق تھے، جو اس کے پیپر تھے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ اب تھوڑی بہت عربی تو مجھے آتی ہے، اس لیے میں نے ایک بار اس سے ہی دریافت کی کہ آخر اس کے اندر کیا ایسی بات کہ دعائے کمیل جس میں صرف اللہ کا نام ہے، جس میں صرف توبہ ہے، جس میں صرف استغفار ہے، جس میں صرف اپنے گناہوں پہ آدمی رو رہا ہے اور قیامت کو یاد کر رہا۔ میرا ذہن بھی اس طرف نہیں تھا، لیکن دیکھیے ان کی دشمنی، ایک ایک چیز ان کو معلوم ہے۔ اس نے پھٹی ہوئی دعائے کمیل اٹھائی اور اس کی صرف فرسٹ لائن مجھے دکھا، جو یہی تو ہے کہ روا کمیل ابن زیاد عن علی ابن ابی طالب، کہ کمیل نے روایت کیا علی ابن ابی طالب سے کہ وہ یہ دعا بتا رہے ہیں۔ صرف ایک لفظ آیا علی ابن ابی طالب کا، اور وہ کہتا یہ لفظ، یہ دیکھ رہے، یہ لفظ علی ابن ابی طالب سے اتنی نفرت اور دشمنی
کہ اس کی خاطر وہ اس دعائے کمیل پر جو آغازی اللہم سے ہو رہا، اللہم انی اسألک برحمتک، اللہ کے نام کو بھی وہ مٹانے کو تیار ہے. یہ وہ سعودی عرب. اور آج سے 22 سال پہلے جب کہ میں بات کر رہا ہوں، میں دوسری ڈیٹیل میں تو جا ہی نہیں رہا ہوں. اگرچہ ایام ازاں کی پہلی مجلس میں آج کل میری ایک ہیبٹ سے بن گئی کہ تھوڑا بہت سعودی عرب کا یہ حج کا تذکرہ اس لیے ہوتا کہ یہ جسٹ آفٹر حج ایام ازاں کی پہلی مجلس ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس میں بھی آگے چل کے ایک دو باتیں ایسی آ جائیں. لیکن فی الحال میں اپنے ٹاپک پر، اور وہ اسی سال جس سال یہ واقعہ دعائے کمیل کا ہوا، اور جس سال میں فرسٹ ٹائم پھر لیسٹر آیا، اور اسی سال سعودی عرب کے ایسٹرن پروونس کے اندر جہاں آج بھی مومنین کرام کی میجورٹی. اور یہ آپ ایک ذہن میں رکھیے گا، ایک میپ اگر آپ رکھیں مڈل ایسٹ کا، تو اس میپ کو آپ دیکھیے گا کہ آئل صرف ان علاقوں میں ہے کہ جہاں پہ صاحبان ایمان کی اکثریت. وہ ساری گلف اسٹیٹ دیکھ لیجئے، وہ سارا ایران عراق کا کہ وہ لائن دیکھ لیجئے، اور سعودی عرب کا بھی صرف وہ ایسٹرن پروونس. جو کچھ بھی اس وقت دنیا کے حالات، جو کرنٹ سچویشن آپ کے سامنے، جو نیو میپ مڈل ایسٹ کا رہا، اس کے پیچھے بہت بڑا حصہ اس آئل کا بھی. اگرچہ اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے، دو مین ریزن. یہ یاد رکھیے گا کہ اس سال کے عشرے میں ہماری مجالس، ہماری ڈیوٹیز 21st سینچری میں، لیکن کربلا کی روشنی، کربلا یہ ہر مجلس کے بیک گراؤنڈ میں رہے گی. لیکن اس کربلا کو ذہن میں رکھ کے ہم کو یہ دیکھنا کہ اس 21st سینچریز میں ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو اس میں یہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات آئے گی. تو ایسٹرن پروونس میجورٹی ہے صاحبان ایمان کی، میجورٹی ہے مومنین کرام کی، اور وہی پہ یہ سارا آئل بھی سعودی عرب کا جو استعمال ہو رہا ہے اینٹی اہل بیت پروپیگنڈے کے لیے. پوری وہابیت صرف اور صرف اپنے پیسے کے ذریعے سے چل رہی ہے کہ جو ساری دنیا کے اندر ان کے اسلامک سینٹرز. لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں یہاں پہ جا رہا ہوں، ابھی تو صرف اتنی سی بات کہ وہاں پہ ایرانی ریولوشن کے بعد ایک ماتمی جلوس سڑک پہ کچھ نوجوانوں نے نکالا، تو ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کر کے اس پورے جلوس کو شہید کر دیا گیا، اور وداؤٹ اینی وارننگ. یہ 25 سال پہلے کی بات. اور آج اسی سعودی عرب میں جس انداز کی عزاداری ہوتی اور جس طرح سے مجلسیں ہوتی ہے، ایون وہی شہر جہاں پہ آج سے 22 سال پہلے ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کر اس پورے جلوس کو اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ حسین کا نام سڑکوں پہ لے رہے ہیں. آج وہاں پہ جلوس نکلتا، اور باقاعدہ اس جلوس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سعودی عرب کی ملٹری آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ پہ اٹیک کر دے، کوئی بم ایکسپلوژن ہو جائے اور بدنامی ہماری ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 سال پہلے، بلکہ 3 سال پہلے، جب میں دارالسلام سے مجلسیں پڑھ کے جا رہا تھا اور دبئی ایئرپورٹ پہ ہمارا اسٹے ہوا تھا، تو وہاں نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز تھی کہ سعودی عرب کے اس شہر کے اندر اس سال عاشورے کے دن جلوس نکلا، اور جب پہلا جلوس نکلا، جب وہ جلوس چل رہا تو چاروں طرف سے ملٹری نے آ کر اس کو کوارٹ کیا اور گھیرے میں لیا. اور وہ لوگ جو جلوس نکال رہے تھے وہ تو حسین کے نام پہ مرنے کو تیار تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا ملٹری آ رہی تو ایک بار وہ رکے کہ شاید ہم کو ان سے فائٹ کرنا پڑے، لیکن وہ ملٹری قریب نہیں آئی، ایک ڈسٹینس پہ آ کے رکی. اور اس کے بعد وہ جو میجر تھا اس بٹالین کا یا پلاٹون کا یا اس کمپنی کا، وہ آگے آتا، آگے پہلے تو علم کو سلوٹ کرتا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم سے ڈرے نہیں، گھبرا نہیں، ڈونٹ بی افریڈ، ہم آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے آئے ہیں. اور اس سال سے لے کے آج تک اس سعودی عرب جہاں اہل بیت کے نام سے اتنی دشمنی ہے کہ میں نے تو خالی ایک سمپل ایگزامپل آپ کے سامنے کوٹ کی، کیونکہ میں ڈر رہا ہوں کہ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلا گیا تو میرا آج کا ٹاپک ایک جگہ رہ جائے. یہ وہی سعودی عرب کہ جہاں ہر وہ جگہ جس سے اہل بیت کا تعلق، وہاں پہ وہ ٹوائلٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور تو اور حضرت خدیجہ کا گھر جو اتنی اہم اسلام کے اعتبار اتنی اہم جگہ ہے عبادت کی، اور وہاں بھی ٹوائلٹ بنائے جا رہے تھے، وہ تو ایک انجینئرنگ فالٹ آ گیا جس کی وجہ سے 100 میٹر کا فرق رہ گیا. البتہ میں ایک اور کانٹیکس میں یہ بات آگے مجلس میں ریپیٹ کروں گا،
مجھے فی الحال آج کی مجلس میں سعودی عرب کے حالات بیان کرنے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ جہاں حسین کا نام لینا سب سے بڑا جرم تھا وہاں بھی آج حسین حسین کی آواز بلند ہو رہی. وہاں آج بھی جلوس نکل رہے ہیں, وہاں آج بھی اسی طرح سے علم نکل رہے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے جس طریقے سے رشیا میں ایک زمانے میں اسٹالن نے کہا تھا نا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اللہ ہوگا, رشیا وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے اللہ کو نکال باہر کیا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ خود اسٹالن اور اس کا نظام وہاں سے نکل گیا. اسی طرح جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ پیسے سے وہابیت کو پھیلا کر ہم نے علی کا نام اور حسین کا نام مٹا دیا ہے, آج انہی کے شہروں میں اور آج انہی کے سامنے حسین حسین کی آواز گونج رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم بس اب یہ جو جملہ ہے نا یہ میرا آگے ٹاپک بنے گا 9 یا 10 دن. اگر ہم نے صحیح طریقے سے امام حسین کا انٹروڈکشن دنیا کے سامنے کرا دیا تو خالی سعودی عرب نہیں ساری دنیا میں ہر جگہ حسین حسین کا نام ابھی آ جائے گا. ورنہ یہ تو یقین رکھیے کہ جب ہمارے زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو اس وقت تو ساری دنیا میں صرف حسین ہی کا نام چل رہا ہوگا. تو اس وقت عزاخانے چھوٹے پڑ رہے ہیں. 20-20 سال بعد کے جو ذہن میں پلان کر کے امام باڑے بنائے گئے ہیں وہ 2 سال کے اندر فل ہوئے جا رہے ہیں. جہاں کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں بھی کبھی آزاداری پہنچ سکتی ہے, وہاں بھی آج ہر طرف حسین کا نام گونج رہا ہے, حسین کا نام چل رہا ہے. مگر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب یہ حسین کا نام ہماری زبان پہ آیا, اور میں نے جو ابھی بات کہی وہ اس لیے کہی کہ ہم اور آپ اس 21 سینچری میں زندہ, ورنہ حسین کا نام تو اول دن سے اس دنیا میں لیا جا رہا. پہلی مجلس میں اکثر یہ روایتیں آپ نے سنی ہوں کہ جب آدم کو اس دنیا میں اتارا گیا اور جو لوگ حج کر کے آئے وہ ابھی عرفات کے میدان میں اور صفا پہاڑی پہ یہ روایت سن کے آئے ہیں کہ آدم کو جب اس دنیا میں اتارا گیا تو آخر میں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے کی زمین پہ پہنچے. مگر جب وہ اس دنیا کے اندر جنت سے اس دنیا میں اترے, کہاں اترے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سری لنکا میں, اور بعض کہتے ہیں کہ عرفات پہاڑی پر, اور بعض کہتے ہیں صفا پہاڑی پر. یہ ڈیٹیل چھوڑ دیجئے, نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ اس کی آج ضرورت. آدم جب اس دنیا کے اندر چل رہے تھے اور مکے کو ڈھونڈ رہے تھے اور اپنی بیوی حوا کو سرچ کر رہے تھے تو چلتے چلتے ایک جگہ آدم کے پیر میں ٹھوکر لگی اور خون جاری ہو گیا. گھبرا کے کہا پروردگار یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں اس طرح سے میں زخمی ہوا ہوں؟ کہا کہ یہ کربلا کی زمین ہے, اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پہ جو تمہارا سردار ہے اس کا نواسا اس طرح شہید کیا جائے گا. یہ پہلی مجلس ہے جو اس دنیا میں اس طرح پڑھی جا رہی ہے. یہ مجلس پڑھنے والا اللہ رب العالمین ہے اور مجلس سننے والے حضرت آدم ہیں. جب طوفان نوح آیا, اور جیسا کہ ابھی اس مجمع میں مجھے کچھ وہ فیسز بھی نظر آ رہے ہیں جو اس سال حج کے موقع پہ کربلا اور نجف کی زیارت کر کے آئے, تو نجف ہی میں تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پہلی بار وہ پانی نکلا جو طوفان نوح بن گیا. جب طوفان نوح آیا اور حضرت نوح کی کشتی جو پروٹیکشن تھی اس زمانے کے لیے, امان جو اس میں بیٹھ گیا وہ ہر خطرے سے بچ گیا, لیکن وہ اس پانی پہ بہ رہی ہے چونکہ یہ پروٹیکشن دینے والی ہے تو بہت اسموتھ چلی جا رہی ہے. مگر ایک جگہ جا کے یہ کشتی اس طرح ہلنے لگی کہ ایسا لگا کہ اب ڈوبی اور اب ڈوبی. حضرت نوح کا دل گھبرا گیا, پروردگارا یہ کشتی ساری دنیا میں چل رہی ہے, یہاں پہ اس کشتی کو یہ پرابلم کیوں ہو گیا؟ کہ اس لیے کہ یہ کربلا کی زمین ہے جس پہ اس وقت یہ کشتی چل رہی ہے, اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہارے سردار کا نواسا اس مظلومیت کے ساتھ مارا جائے گا. ایک طرف طوفان نوح ہے اور دوسری جانب رب العالمین دوسری مجلس نوح اور نوح کی کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے. حضرت ابراہیم بابل بہت قریب ہے نا وہاں سے, حضرت ابراہیم کی برتھ پلیس, حضرت ابراہیم گھوڑے پہ بیٹھ کر گزر رہے ہیں, گھوڑا چل رہا ہے. ایک بار گھوڑے نے ٹھوکر کھائی, حضرت ابراہیم گھوڑے سے زمین پہ گرے, پیشانی پہ زخم پیدا ہوا, بلڈنگ شروع ہو گئی. گھبرا کے کہا خدا بندہ یہ کون سی زمین ہے؟ ایک مرتبہ جواب ملا ابراہیم یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے اور یہاں پہ تمہارے سردار کا نواسا شہید کیا جائے گا. حضرت سلیمان نبی جن کی ساری دنیا پہ حکومت تھی, حتیٰ یہ کہ سمندر اور ہوا پر بھی حکومت تھی, ان کا تخت بہتا چلا جا رہا. ابھی ہمارے محترم انگلش اسپیکر اول الاولین کی جو تشریح کر رہے
اور بتا رہے تھے کہ جو چیزیں بھی آئی اس دنیا میں لیکن اول کون ہے. تو آج جس انداز سے ایئر ٹریول کا کنسپٹ ہے، حضرت سلیمان کا تخت ہوا پہ بہ رہا، وہ زمین پہ نہیں، وہ سمندر میں نہیں، وہ ہوا پہ بہ رہا، اس کو ہوا لے کے جا رہی ہے اور بڑے اسموتھ طریقے سے چلا جا رہا ہے جیسے ایئر کرافٹ جاتا ہے، ایئر پلین جاتا ہے. مگر ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ یہ تخت گویا تقریباً الٹا ہو گیا، 45 کے اینگل پہ جھکا. سلیمان نبی گھبرائے کہ شاید میں سلپ ہو کے زمین پہ گر جاؤں گا. گھبرا کے کہا خدا بندہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا سلیمان یہ کرب و بلا کی زمین ہے. غرض یہ کہ ہمارے پاس حضرت موسیٰ کی روایت، حضرت داؤد کی روایت، حضرت عیسیٰ کی روایت، ایک ایک نبی کے بارے میں واقعہ ملتا ہے. تو یہ تو اس زمانے سے مجلس کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ ہمارا 21 سینچری میں زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت کی ایک آدھ کرنٹ ایگزامپل دی تو آدم سے لے کے خاتم تک اور ہمارے رسول سے لے کے ظہور امام تک اس دنیا میں ہر جگہ حسین کا نام لیا جا رہا تھا، لیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہی نام چلے گا. مگر اب اس کے بعد جب یہ ہر جگہ حسین کا نام لیا جا رہا تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ اتنا زیادہ حسین کا تذکرہ اسلام ہم سے کیوں کروا رہا؟ یقیناً حسین کا اپنا اسٹیٹس، حسین کی اپنی قربانی، مگر اس کے علاوہ اس میں ہمیں بھی ایک بہت بڑا اسٹیٹس ملنا. آپ نے اکثر زیارت وارثہ کے آخر میں یہ جملہ پڑھا ہوگا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. بس یہی میرا ٹاپک بننے والا ہے بات کی 10 مجلسوں. یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ اصل میں اس مومن کے سوال کے جواب میں، ایک مومن نے سوال کیا، اس کو ریپلائی دیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے. اور جس نے بھی کربلا کے واقعے پر روٹین اور ہیبٹ نہیں، دل کی گہرائی سے غور کیا اور غم منایا، تو یقیناً یہ سوال اس کے ذہن میں بھی آئے گا. یہ سب مومن سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول، کتنا میرا دل چاہتا ہے کہ کاش عاشور کے دن 10 محرم 61 ہجرہ میں بھی کربلا کے میدان میں ہوتا اور اپنے آقا حسین کے سامنے اپنی جان دے. کسی آدمی کا جنم، کسی آدمی کی برتھ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں. اللہ نے آخر ہمیں کیوں اس وقت پیدا کیا؟ اس وقت میں پیدا ہوتا اور اپنے آقا کے سامنے اپنی جان دیتا، اپنے آقا کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیتا. امام نے فرمایا یہ واقعاً تمہارے دل میں خیال آتا؟ کہا کہ یہ فرزند رسول کم از کم جب عاشور کا دن آتا ہے سارا دن میں یہ سوچتا رہتا کہ یہاں بیٹھ کے غم کر رہا ہوں، کاش 61 ہجرہ کے کربلا میں ہوتا. امام نے کہا جب کربلا والے تمہیں یاد آئے اور تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کاش میں 61 ہجری میں کربلا میں ہوتا، تو بس اتنا کہہ دینا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے کربلا کے شہیدوں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، وَأَفُوزَ مَعَكُمْ، تو تمہارے ساتھ میں بھی اتنے ہائی اسٹیٹس کو پاتا. مومن نے کہا مولا یہ کہنے سے کیا ہوگا؟ کہا اگر زبان سے کہہ رہے اور دل میں بھی تمہارے یہ خیال ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں کربلا والوں کا ساتھی بنائے گا. اور یہاں پر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن کربلا والوں کا ساتھی اللہ بنائے گا کب؟ آخرت اور قیامت میں بھی اور اسی دنیا میں بھی، جب آفٹر ظہور امام زمانہ کربلا کا لشکر دوبارہ آئے گا، جس کی ڈیٹیل روایتوں میں آئی ہے. اور اس میں جملہ یہ بھی ہے کہ جس امام نے، میں ریفرنسز نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ آج نہ ٹائم ایسا ہے اور نہ ہی میں فزیکلی اتنی لمبی مجلس پڑھنے کے قابل ہوں. صرف ایک بات، میں ریفرنس نہیں دے رہا ہوں، لیکن جن امام معصوم نے ہمیں ڈیٹیل بتائی کہ کربلا کا لشکر جب واپس اسی دنیا میں آئے گا، ناٹ ان آخرہ، آخرت تو ہے اسی دنیا میں آئے گا اپنا ظہور، تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ لشکر thousands and thousands of سپاہی اس کے اندر ہوں گے. سننے والے مومن نے فوراً سوال کیا تھا مولا اس وقت تو کربلا میں تقریباً 100 آدمی تھے، 72 یا 100 یا 108، لیکن بہرحال اراؤنڈ 100 تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب واپس آئیں گے تو ہزاروں واپس آئیں گے. یہ مولا کیسے ہوگا؟ کربلا کی آرمی کا ریکروٹمنٹ کیا ابھی بھی جاری؟ کربلا کی آرمی میں کیا ابھی بھی آدمی اپنے آپ کو ریکروٹ کر سکتا اور جوائن ہو سکتا؟ امام نے فرمایا ہاں،
جس نے یہ جملہ کہا فیا لیتنی کنتو معکم، خالی زبان سے نہیں کہا بلکہ ڈیپتھ آف دا ہارٹ، دل کی گہرائی سے یہ کہا کربلا والوں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ مگر ایک جملہ اور سنیے جو میرا ٹاپک ہے، اور اپنے زمانے میں کربلا کی ڈیوٹی کو پورا کیا۔ جب کبھی آقا حسین آئیں گے تو اکیلے صرف 61 ہجری کے 72 آدمیوں کو لے کے نہیں آئیں گے، 1429 ہجرہ یا 2008 کے زمانے میں بھی جو مومن کربلا کے حوالے سے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا، چاہے وہ لبنان کی حزب اللہ ہو، اور چاہے وہ عراق کے صاحبان ایمان ہو، اور چاہے وہ پاکستان اور افغانستان کے وہ مومنین کرام ہو کہ جن کے حالات کی ڈیٹیل تو آپ کے سامنے آتی بھی نہیں ہے، یہ سب حسین کی فوج میں شامل ہوں گے۔ علامہ مجلسی اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں گرچہ یہ واقعہ ہے تو مولا کے ریفرنس سے، مگر کربلا پہ بھی یہی رول اپلائی ہو رہا۔ اور وہ واقعہ کیا؟ واقعہ یہ کہ علامہ مجلسی ایک بہت بڑے عالم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے گئے، اور مسجد کوفہ وہ مسجد کہ جہاں پہ مکے اور مدینے کے بعد نماز کا ثواب بھی سب سے زیادہ، اور جو اکثر مراجع کہتے ہیں کہ اعتکاف تو ہو ہی سکتا ہے دنیا کی صرف 4 مسجدوں، اس میں مکے اور مدینے کے بعد تیسرے نمبر پہ مسجد کوفہ آتی۔ مسجد کوفہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ ٹریولر یا مسافر سفر میں ہر جگہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھتا، لیکن 4 جگہ دنیا کی ایسی ہیں کہ جہاں پہ اسے پوری نماز پڑھنے کی پرمیشن ہے، ٹریولر مسافر کو بھی، جس میں مکہ اور مدینہ تو سمجھ میں آتا ہے، کربلا سمجھ میں آتا ہے، پھر مسجد کوفہ بھی۔ پورے اس کے 1 گھنٹے کے فضائل ہو سکتے لیکن ضرورت نہیں، وہاں ساری رات لوگ عبادت کرتے۔ میں اپنے والد کے ساتھ، والد ایک بہت بڑے عالم تھے، علامہ مجلسی اس واقعے کو لکھ رہے ہیں، بیٹا کہہ رہا میں اپنے والد کے ساتھ ساری رات عبادت کر رہا تھا، اور بھی کچھ لوگ عبادت کر رہے، قریب میں ایک عرب بیٹھا، ایک بار عبادت کرتے کرتے اس کو ذرا سی نیند آ گئی، ایک مسجد کے اندر پوری رات جاگ رہے، 2 منٹ کے لیے نیند آ گئی۔ جو تمام مراجع کرام منا کے بدلے اگر آپ مکے میں عبادت کریں تو اس میں جو ایک آپشن دیتے ہیں کہ 2-4 منٹ آپ سو سکتے ہیں، تو جب اس کو نیند آ گئی تو ایک بار اس کے سر سے اس کا امامہ گر گئے۔ یہ خالی علماء کے لباس کا حصہ نہیں تھا، پہلے عام عرب بھی پہنتے۔ جب امامہ گرا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے سر پہ ایک زخم ہے، بالکل تازہ زخم، ایسا لگتا ہے کہ یہ 2, 4, 5, 10 دن پہلے کی بات۔ اب یہ 4 سینچری پہلے میڈیکل سائنس، سرجری، آپریشن، پلاسٹک سرجری، کاسمیٹک سرجری، کسی چیز میں اتنی ڈیولپمنٹ اور ترقی نہیں، تو زخم بالکل تازہ نظر آ رہا۔ میرے والد گھبرا گئے۔ یہ بھی ایک حق ہوتا ہے آپ کے برابر بیٹھنے والے۔ مولا کے حالات میں پڑھیے، یہودی کے ساتھ بھی سفر کرتے ہیں تھوڑا سا، اور جہاں سے راستے الگ ہوتے ہیں تو تھوڑی سی اس کے ساتھ چل کے اس کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ راستے کے مسافر کا بھی ایک حق، مسجد میں برابر میں بیٹھنے والے کا بھی ایک حق۔ خیر، تو اب اس کے سر پہ زخم دیکھا، والد نے گھبرا کے پوچھا خیریت تو ہے؟ یہ زخم کیسے لگا، کہاں لگا، کیا تمہارے ساتھ ایسا انسیڈنٹ پیش آیا؟ کہا کہ یہ صفین کی لڑائی کا زخم۔ صفین کب؟ 14 سینچری پہلے مولا کے زمانے کی لڑائی، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ صفین کے 8 سینچری بعد کا ہے، 800 سال بعد کا۔ میرے بابا پوچھ رہا ہے یہ زخم کیسے لگا؟ کہہ رہا ہے یہ صفین کی لڑائی کا زخم ہے۔ صفین کی لڑائی اسلام میں بہت اہم ایک لڑائی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ میں ڈیو ٹو سم ریزن پیغمبر کے زمانے کی جو جنگیں ہیں ان میں حنین کی جنگ کو بہت اہمیت دیتا ہوں، اور اس کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھیے گا، ہمارے یہاں بدر، احد، خندق، خیبر تک ذکر ہوتا۔ حنین بہت امپورٹنٹ، بلکہ آج کل سارے وہابیوں جو یزید کے خاندان کے لیے ایک ایکسکیوز ڈھونڈا، اس کے لیے تو حنین کی لڑائی کو سمجھنا اور اہم۔ آپ کے یہاں لاسٹ ایئر ڈی ایم ٹی وی کے اوپر جو پرابلم ہوا، اور اس سال مدینہ منورہ میں احد کے میدان میں تھرو آؤٹ دا ایئر
حج کا آخری ویک چھوڑ کر پورے سال احد کے میدان میں جناب حمزہ کی قبر کے سامنے پرابلم رہا. اور وہ کیا پرابلم رہا؟ وہ یہ کہ جب جناب حمزہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں جو بک میں لکھی، تو اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو آپ کے قاتلوں پر اے شہدائے احد. اور یہ کون تھے؟ یہ یزید کا دادا. یہ کون تھے؟ یہ یزید کی دادی کا حصہ تھا. رول تھا کتنا امپورٹنٹ ہندا. پورا سال جنگ احد کا جو میدان مدینے میں وہاں بھی یہ انسیڈنٹ ہوا. اور لاسٹ ایئر کا آپ کے ڈی ایم چینل میں بھی یہ بحث آئی تھی ایک اور اینگل سے. وہ کیا؟ وہ ایک دو آدمی نہیں کہہ رہے، نیئرلی ایوری گروپ کتاب چھینتے اور آنے کے بعد ایک آرگومنٹ کرتے. وہ کہتے ہم نے مانا کہ ابو سفیان نے بہت ظلم کیے اور ہم نے مانا کہ معاویہ نے بھی اسلام کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا، لیکن جس دن مکہ فتح ہوا رسول اللہ نے سب کو معاف کر دی. جسے رسول اللہ معاف کر دے تم کون ہو اس کو کریٹیسائز کرنے والے؟ اور آج 14 سال 100 سال یا آفٹر 1400 ایئرز اس کے اوپر لعنت بھیجنے والے. اب رسول اللہ نے فتح مکہ پہ سب کو معاف کر دیا. یہ بات تو ہمارے یہاں بچے بچے کو معلوم، بلکہ ابھی جو ہمارے محترم انگلش اوریٹر امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے، جب ایران کا ریولیوشن آیا تھا بالکل شروع میں، امام خمینی پر یہ کریٹیسزم تو اپنے مومنین کرتے تھے کہ رسول اللہ نے تو مکے کے دن سب کو معاف کر دیا، اور یہ نائب رسول ہونے کے بعد کیوں اس طرح سے لوگوں کو ہینگ کر رہے ہیں اور سزا دے رہے ہیں. اب میدان احد ہندا اور ابو سفیان ان کی جانب سے ایک آرگومنٹ آ رہا، اور غالباً لاسٹ ایئر پہ پی ایم چینل میں جب امام علی کی سیریل دکھائی جا رہی تو یہی ایک اعتراض ہوا تھا کہ جسے رسول اللہ معاف کر دے فتح مکہ کو، تم کون، تمہاری کیا اسٹیٹس اور پوزیشن کہ اس پر کریٹیسائز کرو. اب یہ تو بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن ان شارٹ یہ کہ جنگ حنین میں ان لوگوں نے پھر وہی کیا تھا جو بدر و احد میں کیا، اور حنین کی جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی. چنانچہ اگر فتح مکہ میں چیپٹر ہم کلوز بھی کر لیں تو اس کے بعد بھی اگر وہی گناہ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہی غلطی کر رہے ہیں، یہ حنین کی لڑائی. اور دوسرا اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے صفین کی لڑائی، جب اسی معاویہ اور اسی ابو سفیان اور ہندا کا بیٹا معاویہ امام علی کے اگینسٹ آ رہا، اور امام علی کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ اللہ اللہ آج یہ دن بھی آ گیا کہ علی کا نام معاویہ کے ساتھ لیا جا رہا. ارے دو چیزوں کو کمپیئر کیا جائے ذرا سا تو میچ ہونا چاہیے. معاویہ جیسے آدمی کے ساتھ میرا نام، اور ابھی ہمارے محترم انگلش اسپیکر ہیومن رائٹس کی کچھ بات کر رہے. صفین کی لڑائی میں ہمارے سامنے دنیا میں سب سے پہلے یہ چیز آئی کہ نہیں آئی کہ صفین کی جنگ جب ہو رہی معاویہ کی آرمی پہلے آ گئی، اور آتے ہی اس نے دریا کے پانی پہ قبضہ کر کے پانی پہ بین لگا دی. کربلا تو بات کی چیز ہے، اس سے پہلے امام علی اور ان کی آرمی پہ پانی بند کیا گیا. امام علی کی آرمی امام علی کے آرڈر پر فائٹ میں دریا کو ریکیپچر کر دی، اور اس کے بعد کہا کہ مولا اب تو ہمارا رائٹ ہے نا، پہلے انہوں نے پانی بند کیا ہے، آج ہم نے دریا واپس لیا، اب ہم ان پہ پانی بند کریں گے. مولا نے کہا پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ اگر تم بھی وہی کر رہے جو وہ کر رہے ہیں، دشمن بھی کیوں نہ ہو، پانی کسی پہ بند نہیں ہو سکتا. یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں یہ ایسے دشمن معاویہ تک کو دی جائیں گی. بہت ڈیٹیل کا واقعہ ہے، لیکن یہ تو میری زبان پر صرف اس لیے آ گیا کہ صفین کی لڑائی بہت امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ اب لوگ سیریا زیارت پہ تو ہمیشہ سے جا رہے تھے، لیکن سیریا جانے والے اب صفین کے میدان بھی جاتے ہیں. اور جب آپ وہاں جا کے زیارت کریں گے تو تھوڑی بہت ہسٹری آپ کو پتا چل ہی جائے گی. یہ صفین وہی جگہ ہے جہاں ہمارے یاسر شہید ہوئے. یہ آدمی مسجد کوفہ میں کہتا ہے یہ صفین کا زخم. 8 سینچری کے بعد 800 سال کے بعد میرے بابا گھبرا گئے، بہت بڑے عالم، اور اتنی نالج تو مجھے بھی تھی کہ صفین کوئی 1 ویک 2 ویک 4 ویک پہلے کی جنگ نہیں ہے. 800 سال پہلے 800 ایئرز اگو. پہلے تو بات یہ سمجھے کہ شاید یہ آدمی مجھ سے مذاق کر رہا، لیکن دیکھا وہ بڑا سیریس ہے. کہا کہ صفین کی جنگ میں تم کہاں تھے؟ تمہاری تو ایج ہی 40 سال ہے.
اس نے کہا صفین کی جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہوا یہ کہ ایک ویک پہلے اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ٹاؤن میں میرا جھگڑا ہو گیا ایک ایسے آدمی سے جو معاویہ کو امام مانتا تھا، اور وہ معاویہ کو پریس کر رہا ہے، امام علی کو برا کہہ رہا۔ معاویہ وہ آدمی ہے جس نے ممبروں سے امام علی پہ لعنت اور کنڈیم کرنے کا سلسلہ جاری کیا، اور وہ معاویہ کی تعریف کر رہا۔ آج آپ کو انڈیا میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں، وہابیت میں ایسے بہت لوگ ملے، میں اپنے مولا کی تعریف کر رہا ہوں۔ ایک بار جب ہمارا اس کا زبانی آرگومنٹ بہت بڑا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اگرچہ آج امام علی بھی نہیں اور آج معاویہ بھی نہیں، لیکن میں علی والا ہوں، تم معاویہ والے ہو، اب ہم اور تم تلوار نکال کے فیصلہ کریں۔ اور یہ کہہ کہ ہم نے تلوار چلانا شروع۔ وہ آدمی معاویہ والا طاقت میں مجھ سے زیادہ تھا، جوان بھی تھا اور تلوار چلانے کا ایکسپرٹ بھی تھا۔ میں نے تو مولا کی محبت میں جوش میں آ کے کہا کہ تلوار چلا۔ اس کی تلوار میرے سر پہ لگی، ایک زخم پیدا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ دوسری تلوار میری گردن پر پڑتی، میں نے دیکھا کہ گھوڑے سوار تیزی سے قریب آیا اور اپنی تلوار سے اس دشمن امام کی گردن کاٹ کے جانے لگا۔ میں نے گھبرا کے آواز دی کہ اے شخص رک جا، اپنا انٹروڈکشن تو کرا، تو ہے کون جس نے میری مدد کی اور میری جان بچائی؟ کہا میں اسی علی کا بیٹا اور تمہارے زمانے کا امام ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں کیونکہ تم میرے دادا کی حمایت اور سپورٹ میں تلوار چلا رہے تھے۔ اور یاد رکھو کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ زخم کب کیسے لگا تو کہہ دینا یہ صفین کی لڑائی کا زخم ہے، کیونکہ صفین کی لڑائی چاہے 800 سال پہلے ہوئی، لیکن جو صفین کی لڑائی کا پرپس تھا، اسی مقصد کے لیے آج تم نے تلوار چلائی۔ تو یہ واقعہ جو ڈیٹیل کے ساتھ علامہ مجلسی نے لکھا، میں نے بہت شارٹ کر دیا، اگر میں پورا واقعہ پڑھتا تو آپ کو اور مزہ آتا، لیکن ٹائم نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ جو اصول زمانے کے امام نے بتایا، ایک فارمولہ دے دیا کہ اگر صفین کی لڑائی 41 ہجرہ میں ہوئی ہو یا 38 ہجرہ میں ہوئی ہو اور کوئی آدمی 850 ہجرہ میں صفین کے نام پر تلوار چلائے اور صفین کے مقصد کو آگے بڑھائے، تو وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں مولا علی کے ساتھ صفین کے میدان میں تھا اور میں نے زخم کھایا ہے۔ آج 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آقا حسین اور آقا عباس، آقا اکبر اور آقا قاسم نے اسلام کے جس مقصد کے لیے اپنی جان دی ہے، اگر آج آپ 10 جنوری 2008 کو لیسٹر میں بیٹھ کر بھی حسین کے اسی مشن کو پورا کر رہے ہو، حسین کے اسی مشن پہ عمل کر رہے ہو، تو آپ کو یہ حق ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کربلا میں تھا، میں عباس کے ساتھ تھا، میں علی اکبر کے ساتھ تھا۔ اور جب آپ یہ کہیں گے تو یقیناً اللہ ایک دن ان کے ساتھ کرے گا۔ تو وہی اصول جو فیا لیتنی کنتو میں چھٹے امام نے بتایا، صفین کی لڑائی میں زمانے کے امام نے بتایا، یہ والا اصول، یہ والا فارمولہ ہم سے اپیل کرتا ہے کہ آج کے لیسٹر میں بیٹھ کے یہ دیکھو کہ کربلا کے حوالے سے تمہاری ڈیوٹیز کیا ہیں۔ اور میں سب سے پہلی بات بہت شارٹ میں آج بتا رہا ہوں، باقی چیزیں بعد میں، اور وہ یہ کہ پہلی ڈیوٹی جو ہے، ڈونٹ فارگیٹ کربلا۔ اس لیے کہ ادھر محرم کا چاند آیا، عزا خانے سج گئے، سارے مجمع نے کالے کپڑے پہن لیے، دنیا میں ہر جگہ اس وقت مجلسیں ہو رہی، مگر جتنا آپ اس وقت حسین کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے، اور انشاءاللہ کل اس سے زیادہ ہوں گے، اور 7 محرم کو تو امام بڑا بڑھ چکا ہوگا، مگر یاد رکھیے کہ جتنا آپ تیار ہوئے ہیں اتنا ہی دشمنان اہل بیت تیار ہوئے اینٹی کربلا پروپیگنڈا کرنے کی۔ پہلی چیز، ڈونٹ فارگیٹ کربلا سے میری مراد یہ ہے کہ ڈونٹ فارگیٹ عزاداری۔ اس وقت کربلا کے لیے ہم اپنی ڈیوٹیز تو بعد میں کریں گے، پہلے کربلا ہم کو یاد تو رہے، ہماری میموری میں فریش تو رہے۔ یقیناً کوئی آپ کو کربلا سے دور نہیں کر سکتا۔ ڈر اور خطرہ آپ کے یوتھ کا، شیطان بہت کیلکولیٹڈ وے میں کام کرتا، شیطان کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ آرام آرام سے کام کرتا۔ جو فرسٹ جنریشن نارتھ امریکہ میں گئی
شیطان نے ان کو پہلے دن شراب نہیں پلائی ہے، بہت آرام سے آہستہ آہستہ کر کے شراب کی جانب لے کے گیا. وہ بہت ڈیٹیل ہے لیکن 2 سال پہلے میں بتا چکا ہوں. لیسٹر میں نے 2 جملے 2 سال پہلے کہے. ایک میں ذرا سی آپ کی توہین تھی کہ میں نے ایک ایگزامپل دی تھی M1 اور M40 کی، اور میں آپ سے اس کی معافی مانگوں، اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگی. اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ شراب سے زیادہ اورنج جوس خطرناک ہوتا. اب لوگوں نے مجلس تو سنی نہیں تھی، یہ جملہ کوٹ ہوتا رہا. مولانا نے کہا کہ اورنج جوس حرام، مولانا نے کہا کہ شراب پیو کوئی باندھا نہیں، اورنج جوس نہ پینا. نہیں، جو بات میں نے کہی تھی وہ اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کو بتایا تھا کہ کراچی ارلی 70s میرے وہ اسٹوڈنٹ، میرے درس میں ریگولر آنے والے یوتھ جو نماز شب کے پابند تھے، جبکہ اس زمانے میں نماز شب ایٹ لیسٹ کراچی میں بہت کم پڑھی جاتی ہے. اور جب میں پہلی دفعہ نارتھ امریکہ گیا لیٹ 80s میں جملہ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ سچا جملہ، اس کو جوک نہ سمجھیے گا، یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ مولانا نے ذرا کچھ زیادہ ایگزیکریٹ کر دیا بات کو. نہیں، باقاعدہ جو 70s ارلی 70s میں نماز شب تک کا پابند ہے، وہ لیٹ 80s میں کہہ رہا ہے کہ مولانا ایک مسئلہ تو بتائی، میں واجب نماز بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ کچھ ڈرنک نہ کروں، جب تک کہ میں الکوہل استعمال نہ کروں، جب تک کہ وسکی کی 2-4 چسکیاں نہ لوں، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. نماز شب کا پابند ایسا شرابی کیسے بنا؟ اب اس کو جو اس نے ڈیٹیل بتائی اس کا شارٹ یہ تھا کہ مولانا اگر کوئی شراب کا نام میرے سامنے لیتا میں اس کو قتل کر دیتا. میں شراب کے نام سے شراب کے دسترخوان پہ نہیں آیا، مجھے تو اورنج جوس نے مار دیا. کہ جب میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ بن کے یونیورسٹی میں آیا اور میں نے کہا میں مسلم ہوں، بیفور ایرانی اسلامک ریولیوشن آف ایران کتنے لوگ اپنے آپ کو اس انداز سے مسلم کہتے تھے، کیا میں پریکٹسنگ مسلم، میں شراب نہیں پیوں گا. لیکن میں نے کہا اور میرے دوستوں نے کہا we respect you. چنانچہ جب ان کی کوئی پارٹی ہوتی تھی سب کے لیے الکوہل لایا جاتا تھا، میرے لیے اورنج جوس. کیا وجہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ ایسی ٹیبل پر بیٹھنا بھی حرام ہے جہاں پہ الکوہل سرو ہو، چاہے آپ الکوہل پیے چاہے آپ الکوہل نہ پیے، چاہے وہ کرسمس پارٹی ہو چاہے وہ بزنس لنچ ہو چاہے کچھ بھی. ایک دسترخوان پر بیٹھنا چاہے آپ میں اور الکوہل میں 50 چیئرز کا فاصلہ ہے، لیکن اگر ٹیبل سیم ہے تو یہ بیٹھنا ہی حرام ہے. وہ یہ سنیے، کہا کہ مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے ہم اورنج جوس لائیں گے اور ہم تمہاری رسپیکٹ کرتے، وی سیلوٹ یو کہ تم اپنے پرنسپل کو اتنا فالو کرتے. لیکن اورنج جوس پلایا شرابیوں کے بیچ میں بٹھا، ادھر اس کے ہاتھ میں شراب ہے ادھر اس کے ہاتھ میں شراب ہے، درمیان میں اورنج جوس پی رہا ہوں. پہلے تو شراب کی وہ نفرت کم ہوئی جو میں پاکستان سے اپنے ساتھ لے کے آیا تھا. پھر شراب میرے لیے ایک نارمل چیز بن گئی، ایک دن میں نہیں، ایک ویک میں نہیں، ایک سال میں نہیں، 3-4 سال. اور اس کے بعد یہ حالت ہے کہ آج میں نماز نہیں پڑھ سکتا بغیر شراب پیے ہوئے. تو شیطان کو کوئی جلدی نہیں، اس نے اللہ سے کچھ چیزوں کی گارنٹی لے لی ہے، جن میں سے ایک گارنٹی اس کو یہ ملی ہے تمہاری زندگی بہت لمبی ہے. ہاں شیطان کو جلدی ہوتی، اگر ہماری آپ کی طرح سے اس کو معلوم نہیں ہوتا شاید کل مر جائے، تو بھئی جتنا اس آدمی کو بہکا سکتے ہو آج بہکا لو. لیکن پتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم باقی، وہ آہستہ آہستہ بہکاتا. آپ عزاداری میں 100% سالڈ ہیں، آپ کے بعد کی جنریشن. اس لیے کہ آج کا زمانہ جتنا انفارمیشن کا زمانہ اس سے زیادہ ڈس انفارمیشن کا زمانہ. ابھی یہ محرم کا 4 نمودار ہوا، عزادار تو اپنی عزاداری میں لگے، اینٹی عزاداری ایلیمنٹ جو ہمارے اور آپ کے درمیان بھی پلانٹ کر دیے گئے، اور ان کی وجہ سے بیچارے بہت سے یوتھ لیک آف نالج کی وجہ سے ان کی بات مانتے چلے جا رہے ہیں. ابھی ای میل سرکولیٹ ہونے لگے، ابھی انٹرنیٹ کی ڈیفرنٹ سائٹس پر یہ آرگومنٹ اور ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ 14 سینچری کے بعد عزاداری کی اتنی اہمیت کیوں، یہ عالم تابوت وغیرہ اس کی کیا ضرورت، یہ کالے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت. یہ عزاداری اس کا نام نہیں ہے، عزاداری کسی کتاب کو پڑھ لینے کا نام. حسین کے مشن کو آگے بڑھاؤ، بار بار یہ کہا جائے گا نام حسین کا لیا جائے گا. اور خاص طور کچھ لوگ جنہوں نے شاید اپنی زندگی میں ایک پاؤنڈ بھی نہ دیا ہو،
لیکن ہر وقت تڑپتے رہتے بیچارے اس غم میں کہ عزاداری پہ کتنے ملین آف پاؤنڈ ویسٹ ہو رہے ہیں. ذرا ان کی ورڈنگ تو دیکھیے, کتنے ملین آف پاؤنڈ ویسٹ ہو رہے ہیں. باقاعدہ انٹرنیٹ پہ میں نے کیلکولیشن دیکھی ہے کہ اگر ہماری شیعہ قوم عزاداری کے اوپر اتنا خرچ نہ کرے تو اتنے ہاسپٹل بن چکے ہوتے, اور اتنے زیادہ لوگوں کو مثلا جاب مل چکا ہوتا, اور اتنی انڈسٹریز ہماری لگ چکی ہوتی. چنانچہ عزاداری کے اوپر خرچے کو کم کرو اور دوسرے کوئی جو ہیلتھی قسم کے پروجیکٹ ہے وہاں پہ لگاؤ. اتنا ٹائم عزاداری کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ ہے کیا یہ فقط ریچولز ہیں؟ اور یہ بھی دیکھیے کہ عزاداری جسٹ آفٹر حج آتی. ان میں سے ہر چیز حج کے اوپر بھی سیم کامنٹس اور اعتراض ہو سکتا. حج بھی ایک ریچول نظر آتا, حج پر بھی بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. اسلام حج کو اتنا اہم واجب رکھا. ایک جملہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ نارملی پہلی مجلس میں حج کا ذکر کرتا ہوں, لیکن اس سال میں نے اپنی ہیبٹ چینج کر دی. عزاداری کے خلاف نہ صرف یہ کہ پورا سال پروپیگنڈا ہوتا, بلکہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا اور آپ حضرات عزاداری کی طرف آتے ہیں, آپ کے یوتھ کو عزاداری سے ہٹایا جا رہا ہوتا اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا, آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا ان پہ کیا کام ہو رہا. وہ بھی ابھی 50-50 ہٹیں گے, پورے نہیں ہٹیں گے, لیکن اس کے بعد کی جو جنریشن آئے گی. چنانچہ ڈونٹ فارگیٹ عزاداری. کربلا کے کانٹیکس میں ہماری سب سے پہلی ڈیوٹی یہی کہ جس انداز سے آپ کے باپ دادا اور آپ کے بزرگوں نے عزاداری کا ایک انسٹیٹیوشن بنا کے آپ کو دیا, آپ ایز اٹ از اسے اپنی نیکسٹ جنریشن کو پاس کریں. ہاں اگر اس میں کوئی حرام ہو رہا, اگر اس میں کوئی گناہ ہو رہا, وہ الگ بات ہے, لیکن اپنی طرف سے اپنے من سے یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ عالم غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ عزاخانہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ماتم غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اتنا پیسہ اس پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے, نظر و نیاز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ عزاداری جس کی وجہ سے کتنا بڑا فرق پڑ رہا اسلامک ہسٹری کے دو ایونٹس جو کیلنڈر کے اعتبار سے لیس دین 2 ویکس. غدیر کا واقعہ بھی اسلام میں اور کربلا کا واقعہ بھی اسلام میں. غدیر کا واقعہ 18 ذیل اور عزاداری شروع ہوتی ہے چاند رات یعنی 1 محرم سے. ہارڈلی 12 days. کربلا کے واقعے کے وٹنس کوئی نہیں تھے, صرف حسین کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک ہی مرد زندہ تھا, سجاد. اور کربلا کے واقعے کے وٹنس, غدیر کے واقعے کے وٹنس 120,000 مسلمان تھے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے انگلش اسپیکر سے سنا کہ رسول اللہ نے امام علی کو اتنا بلند کیا, اتنا اونچا کیا, دور دور تک پورے مجمع نے دیکھ لیا کہ وائٹ انڈر دا آرپٹ نظر آنے لگا, اتنا اونچا کیا, 120,000 مسلمانوں کو دکھایا. اور اس کے بعد آج غدیر کوئی نہیں جانتا, صرف ہم مومنین کرام کو معلوم, اور ان میں سے بھی اکثر کو ڈیٹیل نہیں پتا. لیکن چلے معلوم ہے کہ غدیر کا واقعہ ہوا, اور کربلا کا واقعہ ساری دنیا جان چکی ہے. کیوں آخر؟ جبکہ کربلا کے واقعے کا وٹنس کوئی نہیں, اور غدیر کے واقعے کے 120,000 حاجی اور صحابی وہ وٹنس ہے. اس لیے کہ غدیر کے واقعے سے ریلیٹڈ کچھ اس انداز کا انسٹیٹیوشن نہیں بنا جو کربلا کے واقعے سے ریلیٹڈ عزاداری کا انسٹیٹیوشن بنایا. یہ عزاداری ہماری ہے جس نے کربلا کے واقعے کو ہر جنریشن کے لیے فریش رکھا ہے. جب کربلا یاد ہو تو اگلا اسٹیپ آئے گا کہ ہماری ڈیوٹی کیا, ہماری رسپانسبلٹی کیا. اگر لوگ کربلا ہی بھول جائیں, جیسے غدیر کا واقعہ, کتنے مومنین یہ سوچتے ہیں کہ غدیر کے حوالے سے ہماری ڈیوٹی کیا. پہلے تو غدیر ہی یاد دلانا پڑتی ہے ہم مسلمانوں کو. تو کربلا کے اندر یاد رکھیے گا کہ عزاداری بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی آپ کی ساری ڈیوٹیز کے لیے. اس کو نہ ختم ہونے دیجئے, نہ ویک ہونے دیجئے, نہ چینج ہونے دیجئے. جو فعل حرام ہے اسے نکالنا ہے. مثلا اگر کہیں عزاداری میں بے حجاب عورت جاتی ہے تو اس کو حجاب کروانا, عزاداری نہیں بند کرنا ہے. کچھ لوگ غلطی کو اس طرح ریکٹیفائی کرتے ہیں کہ جی وہ بے حجاب عورت تو آ رہی ہے عزاداری میں,
تو بند کر دو جلوس، تاکہ جلوس نہ ہو تو یہ عورت بھی باہر نہ نکلے. یہ شیطانی طریقہ ہے کسی غلطی کو ریکٹیفائی کرنے. ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں ایک جوک بہت مشہور کہ کسی عورت نے پاسپورٹ بنوایا. ہمارے یہاں جو کہ ہسبینڈ کا نام بہت اہم سمجھا جاتا، چنانچہ اس نے پاسپورٹ بنوایا مسز فلاں فلاں وائف آف مسٹر فلاں فلاں. پاسپورٹ آفیسر نے غلطی سے وائف کے بدلے اس کو ویڈو کر دی. فلاں مسز فلاں ویڈو آف مسٹر فلاں. وہ گھبرا گئی، اپنے شوہر کو لے کے 6 فٹ کا شوہر اس کو لے کے پاسپورٹ آفیسر کے سامنے کہا کہ آپ نے غلط لکھ دیا، مجھے لکھ دیا میں بیوہ ہوں. بیوہ کہا میرا شوہر تو زندہ ہے. آفیسر نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، وی آر ہیومن، میں بھی اس کو ریکٹیفائی کر کے صحیح کرتا ہوں. اور یہ کہے کہ اس نے پسٹل نکالا، 3 گولیاں اس کے شوہر کے سینے میں اتار دی، وہ مر گئے. کہا تو تم بیوہ ہو گئی نا، دیکھو غلطی ٹھیک ہو گئی. میں نے لکھا تھا بیوہ یعنی ویڈو، تو تم ویڈو ہو گئی ہو نا. کیا یہ طریقہ ہوتا ہے کامن سینس میں غلطی ٹھیک کرنے؟ جی وہ کھلا جگہ جلوس کے اندر عورتیں بے پردہ آتی ہیں، تو اس بے پردہ عورت کو باپردہ بناؤ، کربلا کے حوالے سے اس کو حجاب یاد دلاؤ. یہ صحیح طریقہ ہے کربلا کا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا جلوس بند. اگر کربلا کے حوالے سے اس کا حجاب تم نے کروا دیا تو آج جلوس میں بھی حجاب کے ساتھ ہے، کل سپر مارکیٹ میں بھی حجاب کے ساتھ ہوگی، پرسوں برتھ ڈے پارٹی میں بھی حجاب کے ساتھ ہوگی. اور اگر تم نے جلوس ہی بند کر دی تو پھر کیسے اس کو یاد دلاؤ گے؟ تو ہمارے یہاں جو ریفارم کا طریقہ آیا یہ غلط آیا. جو حرام ہے اس کو ٹھیک کرو، لیکن آزاداری میں کوئی کمزوری نہ آنے پائے. ایک بات اور آج کل اب آپ دیکھ لیجئے 10 دن جو آپ کے یوز کو لٹریچر ملے گا، جو آپ کے یوز کو انفارمیشن ملے گی انٹرنیٹ سے، جو آپ کے یوز کے نام ای میلز آئیں گے مختلف وہ فورم سے، سب کا آخری لائن یا پنچ لائن یہ ہوگی کہ جیسی آزاداری ہمارے والدین کرتے تھے وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، ویسٹیج آف منی ہے، کوئی پرپس سالو نہیں ہو رہا، اس آزاداری کو ختم کرو. کربلا کے حوالے سے سب سے بڑی ڈیوٹی جو ہر سینچری میں رہی ہے کہ کربلا کبھی آپ کی میموری سے نہ نکلنے پائے، اور آزاداری وہ طریقہ ہے جس سے کربلا آپ کو یاد رہے گی. پھر بھی گھنٹہ ہو گیا، اس لیے اگلی بات میں بہت جلدی سے مکمل کروں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں گھنٹے کی مجلس پڑھ جاؤں گا. ایک دوسری بات، مگر اتنا یاد رکھیے کہ میں نے جو جملہ کہا نا کہ یہ آپ کے یوز، مگر ایک بہت بڑا آزاداری کے کانٹیکس میں خطرہ آپ کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، اور وہ یہ ہے کہ آزاداری کو خالی امام باڑے تک لمیٹڈ نہ کیجئے. پیغمبر کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، اگرچہ اس کا کانٹیکس کچھ اور مگر اس میں سارا اسلام آ جاتا. پیغمبر نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہودی یا جوز وہ کیوں مس گائیڈڈ ہو، کیوں گمراہ ہو؟ یہودی ایسے گمراہ ہوئے کہ آپ دن میں 5 مرتبہ نہیں 5 نمازوں میں 10 ٹائمز کہتے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. خدا بندہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب آیا ہے. یہ کون؟ یہ یہودی ایسے گمراہ ہوئے کہ اللہ کا غضب آیا. لیکن بیسک فالٹ کہاں تھا، مسٹیک کہاں تھی؟ وہ سچے نبی کو ماننے والے، موسیٰ سے لے کے داؤد، داؤد سے لے کے سلیمان، تمام انبیاء کو مانتے تھے. غلطی کہاں پہ ہو؟ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو مسٹیک شروع میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، بعد میں اس کے نقصانات کے کانسیکوینسز. ختم میری بات. پیغمبر نے کہا غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے ریلیجن کو اپنے سینگوا یا اپنے پلیس آف ورشپ تک لمیٹڈ کر دیا. اپنے سینگوا سے باہر ریلیجن لے کے نہیں آئے، خاص طور پہ ان کا گھر. پیغمبر کا جملہ ہے، یہ پیغمبر کی ورڈنگ ہے، انہوں نے اپنے گھروں کو قبر بنا دیا. اصحاب رسول نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب قبر کا؟ پیغمبر نے کہا قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر اسے کہتے ہیں جہاں سے نیکی کا کوئی کام آسمان نہیں جاتا. مرنے والا تو بار بار فرشتوں سے کہتا ہے، خدا سے کہتا ہے خدا بندہ اب اجازت دے دے، اب نمازیں پڑھ لوں گا، اب روزے رکھ لوں گا. لیکن قبر میں جانے کے بعد نیکی کا کوئی کام کرو بیکار ہے، وہ وہاں سے نکلے گا ہی نہیں. یہودیوں نے اپنے گھروں کو قبر بنا دیا. ساری عبادت مسجد میں ہوتی، ساری نیکیاں مسجد میں ہوتی،
سارا دین مسجد میں ہوتا، ساری تبلیغ مسجد میں ہوتی، گھر میں آئے بالکل چینج، کوئی نیکی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اب اس کی بہت ساری ایگزامپل اسلام کے اندر بھی، کہ کیوں اسلام نے کہا واجب نماز مسجد میں پڑھو تو سنت نماز گھر میں پڑھو، کیوں اسلام نے کہا کہ عورت کے لیے گھر میں عبادت کرنا بہتر ہے۔ چھوٹے چھوٹے گود کے بچے وہ تو گھر کے اندر ہی رہیں گے نا، وہ دیکھیں گے اپنے ماں کو تو ان کے کان میں اللہ رسول کا نام پیدا ہوتے ہی پڑھنے لگے گا۔ یہ پورا ٹاپک آگے آئے گا، مگر خاص آج کا جو ٹاپک بن گیا اس کے حوالے سے بات کرو کہ ایسا نہ ہو کہ عزاداری فقط امام باڑے تک ہے۔ آپ کا اگر بچہ امام باڑے میں آئے تو اس کو لگے کہ حسین آ گئے، اور گھر میں جائے تو کچھ لگے ہی نہیں، جیسے سارا سال ویسے 10 دن، ٹی وی ویسے ہی چل رہا، اچھے اچھے کھانے ویسے ہی پکائے جا رہے ہیں، نئے نئے کپڑے ویسے ہی پہنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آج کی دنیا یقیناً بہت آگے چلی گئی، اور آپ حرام و حلال، مجتہد اور مرجع، فتویٰ اور توضیح المسائل کی بات بھی کریں گے، لیکن اگر پہلے ہم لوگ 68 ڈیز ان چیزوں کا خیال کرتے تھے، ایٹ لیسٹ 11-12 محرم تک تو آپ کے بچے کو پتا چلے کہ واقعاً غم ہے تو دل سے ہم غم منا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ گاڑی میں بیٹھ کے آپ نکلے، یہاں گیٹ سے باہر ہوئے اور باتوں کا انداز، لباس کا انداز، کھانے کا انداز زندگی کے نارمل ہے۔ آج بھی دنیا میں کتنی جگہ مومن ہے پہلے 12 دن نئے کپڑے نہیں پہنتے، پہلے 12 دن بہت اچھے کھانے نہیں کھاتے، کسی قسم کا فریڈ بچوں کو نہیں دیا جاتا۔ چلے پہلے تو ہم 68 ڈیز کرتے تھے بہت زیادہ، لیکن ایٹ لیسٹ بچے کو گھر میں بھی پتا چلے کہ عاشورہ آ گیا ہے، عزاداری کا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ زہرا نے بال کھول کے ماتم کرنا شروع کر دیے ہیں، اسے یہ نہ لگے کہ عزاداری خالی سینٹر تک ہے، اسے لگے عزاداری ہر جگہ ہے۔ جب یہ لگے گا تو عراق کے مومنین کی طرح، لبنان کے مومنین کی طرح، پاکستان اور افغانستان کے مومنین کی طرح سے وہ کربلا والوں کے راستے پر بھی چلے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ عزاداری یا کربلا خالی سینٹر کی دیواروں کے اندر ہے، اس کے باہر نہ کربلا ہے نہ عزاداری ہے، تو وہ کہاں سے اپنی ڈیوٹیز انجام دے گا؟ تو دو چیزیں، ایک عزاداری کے پورے انسٹیٹیوشن پہ اٹیک، وہ آپ کے یوز کو ٹارگٹ بنا کے ہو رہا، اور ایک عزاداری کو لمیٹڈ سے لمیٹڈ کر کے خالی امام باڑے تک رکھو۔ یقیناً ایسا ماحول گھر کا نہیں بن سکتا، لیکن تھوڑا سا کچھ بچے کو یہ لگے کہ یہ 10 دن باقی سال سے ذرا ڈیفرنٹ ڈیز ہیں، یہ 10 دن میں لیسٹر کے مومنین سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں اب تک ایٹ لیسٹ 40 ورنہ 68 ڈیز تک فل فلیج عزاداری نہ صحیح تب بھی بچے کو گھر کے اندر اشارے ملتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے بھئی، یہ جملہ ایک مجلس بنے گا تربیت اولاد، یاد رکھیے بچہ مسجد، مدرسے اور امام باڑے میں بعد میں سیکھتا ہے، پہلے وہ گھر میں سیکھتا ہے، پہلے وہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے، پہلے وہ نانا کے پاس جا کے سیکھتا ہے۔ پہلا بچے کا مدرسہ اس کا گھر ہے، بعد میں یہ مدرسے آتے ہیں۔ اور یہی حسین کا وہ جملہ تھا جو ہمارے محترم انگلش اوریٹر نے بھی اپنی انگلش اسپیچ کے آخر میں بیان کیا کہ نانا سے حسین کا جو وعدہ تھا، وہ رات آ گئی کہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ذرا سی یہ ڈیفرنٹ رات تو ہے، تبھی اتنی بڑی تعداد میں ورکنگ ڈے میں لوگ آ گئے، لیکن واقعاً یہ رات کیسی ہے یہ کوئی فاطمہ زہرا کے دل سے پوچھے۔ واقعاً یہ رات جو آ رہی ہے کون سے غم کو لے کے آ رہی ہے، یہ کوئی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سے دریافت کرے۔ ارے کوئی جا کے قبر رسول پہ پیغمبر کے رونے کی آواز سنے۔ 28 رجب کی تاریخ کربلا کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جب میرے آقا حسین کو اپنا وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے جو اپنے نانا سے بچپنے میں کیا تھا، اور اپنا وہ مشن پورا کرنے کے لیے جس کے لیے فاطمہ نے گرمیوں میں چکیاں پیس کے اپنے لال حسین کو پالا تھا۔ 10 محرم کو ایک روایت ڈیٹیل سے پڑھوں گا، اس کا صرف ایک ہے جملہ کہ جب آخری رخصت کے موقع پر
ننھی سکینہ نے بابا کی گود میں لیٹ کر کہا بابا میں آپ کو مقتل میں نہ جانے دوں گی، ارے میرا سارا گھر گیا ہے، کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ اور حسین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سکینہ کو کیسے راضی کرے۔ ایک بار سکینہ کی آنکھ لگ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی، کہا بابا جائیے خدا حافظ۔ حسین نے کہا سکینہ ابھی روک رہی ہو، ابھی بھیج کیوں رہی ہو؟ کہا کہ بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب میں میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا آئی ہے اور کہہ رہی ہے اے سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا جس کے لیے میں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا ہے۔ بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے، اس کے نانا کا گھر ہے۔ حسین نے نانا کے گھر میں بھی یہ سنا اور ماں کی گود میں بھی یہی پیغام ملا، بلال جب اسلام پر وقت پڑے تو تمہیں اپنی جان قربان کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا جاتے وقت حسین نے خالی زندوں کو خدا حافظ نہ کہا، ماں کی قبر میں بھی گئے اور کہا ماں تیرا حسین جا رہا ہے، آخری سلام کرنے آیا ہے، خدا حافظ۔ لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں ہے، فاطمہ کی قبر سے آواز آئی ہو لال خالی تو نہیں جا رہا ہے، تیری ماں بھی تیرے ساتھ چل رہی ہے، ارے تو کربلا جائے گا تو فاطمہ کربلا بھی پہنچے گی، ارے میری بیٹی شام جائے گی تو فاطمہ شام بھی پہنچے گی۔ اور پھر آخر میں پلٹ کے آتے روضہ رسول پر، ایک بار میرا آقا حسین نانا کی قبر پہ پہنچتا ہے، پہلے تو اس طرح سلام کیا جیسے آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا آپ کا حسین آپ کو الوداعی سلام کرنے آ رہا ہے، ارے میرا آخری سلام لو، نانا خدا حافظ۔ یہ کہہ کے حسین چلا، مگر عزادارو پھر حسین پلٹ کے نہ آیا۔ حسین کی بہن زینب نانا کی قبر پہ واپس آتی ہے اور کہتی ہے نانا میرا ماجایا تجھے سلام کر کے گیا تھا، وہ تو کربلا میں رہ گیا، میں اس کی طرف سے ایک تحفہ لے کے آئی ہوں۔ اور یہ کہہ کے زینب نے حسین کا خون بھرا کرتا رسول کی قبر پہ بچھا دیا۔ راوی کہتا ہے قبر سے رسول کے رونے کی آواز آنے لگی، مسجد النبوی کی دیواریں ہلنے لگی۔ زینب نے کہا نانا یہ تو پہلا تحفہ تھا، ارے دوسرا تحفہ تو میں تجھے دکھا بھی نہیں سکتی۔ ارے نانا میری کمر کربلا سے شام، تیری زینب نے اتنے کوڑے کھائے ہیں اب تک کوڑوں کے زخم تازہ نظر آ رہے ہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ میرے مظلوم آقا حسین کے اپنے نانا کو الوداعی سلام کہہ کر کربلا کی قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی ہر دور اور ہر زمانے میں جس جگہ پہ ہم بیٹھے کربلا کے حوالے سے اپنی ڈیوٹیز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کا واسطہ جو ہماری آنکھوں سے نکلے انہیں رومال زہرا میں جمع کر کے روز قیامت ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا۔ پروردگارہ اس مجلس میں جو مومنین اور مومنات آئے ہیں خدا بندہ ان کی عزاداری کا واسطہ انہیں غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ میدان کربلا کے بکھرے لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں رسول اور آل رسول کے جوار سے ملحق فرما۔ اور خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم